محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنا قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو پر بات کر رہے ہیں وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا. میں نے 2 آیات مسلسل تلاوت کی اور کل میں نے اس کے فوراً بعد کی 2 آیات اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، بھائی موضوع ہے. اب جب موضوع ہے تو تقاضے پورے ہوں گے. نماز قائم کرو، اور اس نماز کا وقت یہ ہے کہ زوال کے بعد قائم کرو، رات کے اندھیرے میں قائم کرو، صبح کے وقت قائم کرو. اور سنو حبیب، رات کی تاریکی میں کچھ حصے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد پیش کرو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً اللہ تمہیں ایک دن مقام محمود پر لا کر بٹھا دے گا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور حبیب یہ دعا مانگتے رہو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کرتے، سچائی کے ساتھ مکے سے خارج کر دے. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنے پاس سے مجھے ایک طاقتور مدد کرنے والا عطا فرما دے. وقول، اور اس کے بعد یہ کہتے رہو کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اور باطل کو تو فرار کرنا ہی تھا. میں نے یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کیا نا کہ موضوع کے مسئلے کو حل ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہی مسائل سے آگے آپ کی سماعت کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. حق آ گیا باطل بھاگ گیا،
یہ آخری آیت ہے اس عنوان کی. حق کیا ہے؟ روکوں گا نہیں، اور عوام کے سطح فکر سے ذرا سا بات کو بلند کر رہا ہوں. حق کیا ہے؟ اگر حق سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا منصوبہ سمجھ میں آ جائے گا. کہنے لگا سورہ روم 30واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 8ویں آیت، اور وہ آیت بھی پوری نہیں پڑھوں گا. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ ماں، توجہ رکھنا، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ان کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ کیا ہے. حق کے ساتھ خلق کیا ہے. وہ الی اجل مسمى، اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے. نوجوان دوست توجہ فرمائیں، پوری کائنات بنی ہے حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں. سن لیا تم نے؟ اچھا، تو حق کے معنی کیا ہے؟ حق کے معنی جو چیز جس منصوبے کے لیے بنائی گئی اس چیز کے لیے وہ سازگار ہو، یہ ہے حق. بھائی یہ حق کی تعریف ذرا سمجھ لو تو پھر میں آگے جاؤں گا. جو چیز جس منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے اس منصوبے کو پورا کر دے تو وہ حق ہے. توجہات مبذول ہے نا؟ تو اللہ نے جو بھی خلق کیا وہ حق ہے. تو یہ باطل کہاں سے آیا؟ باطل حق کے رد عمل پہ آیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، زیادہ نہیں الجھاؤں گا، یہ مراحل ذرا نازک ہیں اور دقیق ہیں، لیکن زیادہ الجھاؤں گا نہیں. تو اب حق پیدا ہوا. باطل کیسے آیا بھائی دنیا میں؟ حق کے رد عمل میں. نور پیدا ہوا. اندھیرا کیسے آیا؟ نور کے رد عمل میں. طہارت پیدا ہوئی. نجاست کیسے آئی؟ طہارت کے رد عمل میں. سمجھ گئے؟ بہت چھوٹی سی تمہید تھی، اور اس تمہید کو میں بہت طویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں تک اگر آ گئے ہو کہ یہ جو برائیاں ہیں نا یہ رد عمل میں پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے صرف اچھائیاں خلق کی، خیر اللہ نے پیدا کیا، شر رد عمل میں آیا. سنو، جب یہاں تک آ گئے تو اب تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے. تشریف لائے مولانا. اب تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے، تو یقین کرو کہ جانتے ہو، اب جناب مولانا تشریف لے آئے ہیں تو اب ان کے حوالے سے ایک جملہ تو کہہ دوں نا. دیکھو، اسلام میں جو فقہ ہے نا، فقہ، اس میں مطہرات، وہ چیزیں جو پاک کرتی ہیں. مطہرات، پانی پاک کرتا ہے. توجہ رہے، پانی پاک کرتا ہے. آفتاب، سورج کی دھوپ پاک کرتی ہے. مٹی پاک کرتی ہے. تو مطہرات 3: پانی، مٹی، سورج کی دھوپ. بس توجہ رہے، پانی پہلے، ساری نجاستیں بعد میں. پانی پہلے، مٹی پہلے، سورج پہلے. پاک کرنے والی چیزیں پہلے آئیں. اور اب جتنی بھی نجاستیں دنیا کی ہیں نا، وہ سوچتے جاؤ اپنے ذہن میں، انہیں دہراتے جاؤ، وہ سب بعد میں ہیں. تو پانی اس چیز کو پاک کرے گا جو نجس ہو گئی ہو پھر پاک ہو جائے. یہ مسئلہ حل ہوا. بہت توجہ رکھنا، یہ مسئلہ حل ہوا. اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو پانی اسے پاک کر دے گا. اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو مٹی اسے پاک کر دے گی. یہی ہے نا، جو نجس ہو جائے اسے یہ پانی پاک کر دے، مٹی پاک کر دے. لیکن جو نجس العین ہو، وہ پانی سے اور نجس ہو جائے گا.
بہت بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں اس مرحلہ فکر پہ تمہیں نہیں روکوں گا اور بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلہ فکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا بھائی، تو مطہرات پہلے، توجہ، پاک کرنے والی چیزیں پہلے، نجس کرنے والی بعد میں آئیں، یہی ہے نا؟ تو قدرت کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیز اچھی ہو وہ پہلے، جو بری ہو وہ رد عمل کے طور پہ پیدا ہو۔ اب یہ کیسے ہوا کہ بھائی ہدایت میں یہ مسئلہ الٹ گیا، ابلیس پہلے آدم بعد میں؟ بھائی اب درمیان میں ابلیس کا ذکر آ گیا ہے تو ایک جملہ تو میں کہوں گا نا بھائی، ابلیس کتنا پرانا ہے؟ ابلیس اتنا بڈھا مر کھپ گیا ہوگا کہیں؟ کہاں تم ابلیس کو لیا؟ کہا نہیں زندہ ہے۔ اچھا ابلیس زندہ ہے؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی، کہیں مر کھپ گیا ہوگا، کچھ ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوگی، اتنا پرانا، آدم سے پرانا، بوڑھا، بھائی کہیں نہ کہیں تو مر گیا ہوگا۔ کہا نہیں زندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی کیسے زندہ ہے؟ کہا اللہ نے زندہ رکھا۔ تو یہ عجیب تمہارا معیار ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہو وہ زندہ رہے، جو ہدایت کرنے والا ہو وہ زندہ نہ رہے۔ ہے نا؟ تو بھائی بہت 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 توجہ رہے، تخلیق کائنات کا جو منصوبہ ہے وہ حق کے اوپر ہے، اور جب حق پر ہے تو خیر پہلے شر بعد میں، یہ اصول طے ہو گیا نا۔ یہ کیا ہوا کہ ہدایت بعد میں ابلیس پہلے، یعنی گمراہی پہلے ابلیس بعد میں، ہوا یا نہیں ہوا؟ بھائی یہ اس لیے ہوا کہ تم اپنے نبی کو بھول گئے۔ تم ہدایت شروع کرتے ہو آدم سے، اور میرا نبی کہتا ہے کن تو نبی وہ آدم و بین الماء والطین۔ کن تو نبی وہ آدم بین الماء والطین۔ یہ کہاں تم ہدایت کو آدم سے شروع کر رہے ہو؟ میں اس وقت بھی نبی تھا، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارا باپ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھا۔ یہ تمہارا باپ میں نے اضافہ کیا ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پوری نسل انسانی کا باپ آدم ہے، اور وہ ابھی بنا نہیں تھا۔ کنت نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اب کب نبی تھے؟ قبل تخلیق آدم۔ تو بشر کب بنے گا؟ تم پڑھے لکھے ہو، اور ایک فیصلہ تم سے کروانا چاہ رہا ہوں، بشر کب بنے گا؟ آدم سے۔ آدم سے پہلے تو کوئی بشر نہیں ہے نا۔ بہت توجہ رہے، آج بحث ہے کہ نبی بشر ہے یا نور ہے۔ بھائی آج بحث ہے نا، تو اب سننا بھائی بشر کب بنے گا؟ جب آدم بنیں گے۔ اور کن تو نبیًا وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم بن رہا تھا۔ تو بشر سے پہلے ہے نا نبی۔ تو جب اللہ نے محمد کو بھیجا، توجہ ہے، تو بشر کو نبی بنا کے نہیں بھیجا، نبی کو بشر بنا کے بھیجا۔ اب میں ایک مثال دوں گا اور مثال دے کے آگے بڑھوں گا تاکہ قرآن کی مثال تمہارے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ اذ ارسلنا الیہا روحنا، پڑھے لکھے ہو، اب ذرا قرآن کی ان 2-3 آیتوں کو سنتے جاؤ اور اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتے جانا۔ بھائی بہت توجہ رہے، ہم نے
مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا جبریل، ارسلنا الیہا روحنا. اب جبریل تو بہرحال بشر نہیں ہے، نوری مخلوق ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نوری مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے ہیں بھائی، فرشتے ہیں. ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے جبریل کو بھیجا مریم کے پاس. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ جب مریم کے پاس آیا تو بشر بن کے آیا، ایک اچھا سا مکمل بشر بن کے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم دیکھ کے اس بشر کو فرمانے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر متقی ہے تو واپس چلا جا. کہنے لگا مریم مت ڈرو، انما، سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا، انما انا رسول رب کے، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. پڑھے لکھے ہو، ہے نورانی مخلوق، بشر بن کے آیا ہے اور عہدہ ہے رسالت کا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. قالت انی اعوذ منک بک من الرحمن ان کنت تقیا. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. بھائی توجہ رہے، مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں، کوئی بشر نہیں ہوں، اور میں اسی آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ بچے کی بشارت دوں. جب آیا تھا تو نور تھا، مریم کے سامنے آیا تو بشر ہے، جب واپس گیا پھر نور ہو گیا. میسج پہنچا، عرش پہ تھا تو نور تھا، مریم کے سامنے آیا تو بشر ہوا کچھ دیر کے لیے، پھر جب واپس گیا تو نور ہو گیا. اور اس دوران میں جب بشر بنا تو مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو پہچان نہ سکی. میسج پہنچ رہا ہے مریم کی. بھائی توجہ رہے. اب ظاہر ہے کہ آف دا ریکارڈ کچھ باتیں کروں گا بھائی، بہت بہت توجہ رہے. یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ جس مرحلہ فکر پہ میں روکوں گا تمہیں. فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے سامنے بشر بن کے آیا، وہ نور مریم کے سامنے بشر بن کے آیا. مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو محسوس نہ کر سکی. تو اگر کوئی نور بشر بن کے آ جائے تو ملا کی منحوس نگاہ کیا پہچانے گی؟ اب دو جملے سنتے جاؤ. اب میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن جب درمیان میں یہ آیات آ گئی تو میں سنتے جاؤ. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے روح القدس کو بھیجا اس نورانی مخلوق کو، اور وہ اس کے سامنے بشر کی صورت میں آیا. مریم گھبرا گئی اور مریم کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا کہ انما انا رسول رب کے. پڑھے لکھے ہو نا، اور میرے ترجمے پہ اعتبار کر لیا کرو. مولانا یہ ان سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی یہی، ہاں آپ تو جانتی ہیں. لے احب لگے غلامن زکیہ. احبا کے معنی جانتے ہو؟ میں دوں. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بچہ عطا کروں. چھوٹا سا رسول ہے جبریل،
اس کے پاس حق ہے کہ وہ بچہ عطا کر دے. چھوٹا سا وقتی طور پہ رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے، اسے یہ حق دے دیا گیا کہ وہ بچہ عطا کر دے. کبھی پھر صحیح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہبہ کرتا ہوں بچہ، کوئی اور نہیں دیتا، لیکن اذن الہی سے دوسرا بھی دے سکتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو کسی وقت واضح کروں گا آپ کی خدمت میں. اچھا بھائی، اب بچہ تو ہوا، اور کنواری مریم، پاکیزہ مریم، صدیقہ مریم، وہ مریم جس کا نام کا سورہ ہے قرآن میں، وہ گود میں بچے کو لے کے چلی. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی، ابھی تو جملہ سن لو، گود میں تو بچہ بعد میں آئے گا. بچہ پیدا ہوا، ایک کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوا. قرآن میں ہے ذکر، اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر دیکھنا چاہو تو تمہیں انجیل میں بھی تذکرہ مل جائے گا. تو اب ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر میرا سلام ہو، کہاں کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پیدا ہونے والا، اور کہاں کعبے کی چار دیواری کے اندر پیدا. بھائی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے اس دوست نے جو نعرہ لگایا میں اسے خوش ہوا کہ بھائی اتنا بڑا نعرہ مارو کہ یہاں تک 7 شریف تک جائے، اور 7 شریف سے نجف تک جائے، تو درمیان میں رائے ونڈ کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ توجہ رہے، بچہ پیدا ہو گیا. قرآن ہے، قرآن میں پورا میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے. تو پتہ نہیں ملا جب تلاوت کرتا ہے تو اس میلاد کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور میں اسی سے چند جملے توڑ کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو بچہ تو پیدا ہو گیا کھجور کے تنے کے نیچے. مریم ابھی انہوں نے وضع حمل کیا ہے، ان کا بچہ ان کے سامنے ہے، اور پروردگار کہتا ہے بھائی توجہ رکھنا، حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم ہم تمہیں رزق دیں گے، رزق دیں گے. اب ایسا کرو کہ بچہ تو پیدا ہو گیا اور تمہیں غذا کی ضرورت ہے، طاقتور غذا کی. اس درخت کے تنے کو ہلاؤ، حزی الیک بجذع النخلۃ، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ. کھجور کے تنے کو ہلانا آسان نہیں ہے. تو ساقط علیک رطبا جنیا، اس سے تازہ خرمے تمہارے اوپر ٹپکیں گے، انہیں چنو، چن کے کھا لو. سن لیا تم نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہے؟ دسمبر میں ہے نا. دسمبر میں خرمے پکتے ہیں تازہ. سوال ہے آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ دسمبر میں کیا خرمے پکنے کا زمانہ ہوتا ہے؟
بس جاڑوں میں کہاں سے خرمے پک جائیں گے؟ تو شدید جون جولائی کی گرمیوں میں خرمے پکتے ہیں۔ پروردگار جب تو دسمبر کے مہینے میں تازہ خرمے بنا سکتا ہے درخت پر تو ٹپکا دے مریم کے منہ میں؟ کہا نہیں، محنت کرے جب رزق دوں گا۔ بھائی یہی فرق ہے مریم میں، عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں۔ مریم محنت کرے تو رزق ملے، بنت اسد خانے کعبہ کے اندر ہو تو رزق پہنچے۔ بھائی رکے رہنا، اس مرحلے پر رکے رہنا۔ اب مریم نے بچے کو گود میں لیا اور شہر ناسا کے چوک پہ آئیں۔ گاؤں کے باہر گئی تھیں، ناسرا گاؤں تھا، مریم کا گاؤں، گاؤں سے باہر گئی تھی۔ بچے کی ولادت ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی، ٹھیک۔ اب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے شہر ناسرا کے چوک سے گزری۔ وہ بوڑھے یہودی، بڑے بڑے بوڑھے یہودی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں نہ رزق مل رہا تھا نہ موت آ رہی تھی۔ جنہیں نہ رزق مل رہا تھا نہ موت آ رہی تھی، انہوں نے جو کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو چونک گئے اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ تیری ماں ایک اچھی عورت تھی، تیرا باپ ایک اچھا انسان تھا، یہ تو کہاں سے لے آئی؟ بھائی بہت توجہ رہے۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا انسان نہیں تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بڑی عزت دار عورت تھی، یہ تو کہاں سے بچہ لے آئی؟ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو۔ ابھی بچہ بولا نہیں ہے، بچہ نہیں بولا۔ بھائی توجہ رہے، اگر میری گود میں بچہ ہو اور آپ مجھ سے سوال کریں میں کہوں اس سے پوچھو تو دو ہی صورت ہے، یا میں پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ یہ بولے گا۔ بھائی تیسری کوئی صورت نہیں ہے نا، یا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا یا میں پاگل ہوں، ٹھیک۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے کہ ہم اس سے بات کیا کریں گے، یہ تو گود کا گہوارے کا بچہ ہے، ہم اس سے بات کیا کریں گے؟ تم بات کرو۔ توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکوں گا اور مقام محمود کی طرف واپس لے جاؤں گا۔ فاشارت الیہ، اب میں جملہ کہوں اور تم اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو۔ اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو، 3 دن کا بچہ، 3 گھنٹے کا بچہ، 1 ہفتے کا بچہ، تاریخ میں نہیں ہے لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور واقعہ ہوا، گود میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا۔ اب جملہ بدل دوں میں، مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا، یعنی مریم کو اس غیب کا علم ہے۔ مریم کو اس غیب کا علم ہے کہ بچہ بولے گا۔ اب یہ مسلمان بھی عجیب ہیں، ماننے پہ آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لیں اور نہ ماننے پہ آئے تو میرے محمد کو عالم الغیب نہ مانے۔ بھائی توجہ رہے، اس جگہ اس مرحلے فکر سے بہت آگے جانا ہے، اور ابھی میرے پاس دامن وقت میں بڑی گنجائش ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میسج میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔
اب پھر واپس جاؤں گا اپنے موضوع کی طرف. یہ بھی موضوع کے اندر ہی ہے, موضوع سے باہر نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب ڈائریکٹ ہو جاؤں. اچھا بھائی, جب کہلوا لیا عیسیٰ نے, توجہ رہے, جب عیسیٰ چپ ہیں, گود میں چپ ہیں, جب کہلوا لیا نا کہ یہ کیا بولے گا, یہ تو گود کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. قالا, عیسیٰ بولے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں ہوں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہیں کے لیے تو میں نے زحمت دی تھی. پہلا جملہ کیا ہے عیسیٰ کا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب زندگی میں آئے ہیں تو پہلی مرتبہ جو گفتگو کی اس میں اپنی بندگی کا اعلان کیا. نہیں بھائی, تم پہنچ گئے یا نہیں پہنچ گئے؟ یعنی آج تک جوتا ہے ان کے منہ پر جو اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. بس یہودی اعتراض کر رہے تھے نا, یہ سن کے چپ ہو کے چلے گئے, کوئی نہیں بولا. اب نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں, بھائی یہ سچویشن کیا تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ کنواری کی گود میں بچہ, ٹھیک, کنواری کی گود میں بچہ, اور خطرناک صورتحال, اور انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ یہ تم بچہ کہاں سے لے آئی, تم تو ایک پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورت کی اولاد ہو, یہ تم بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو مریم نے کوئی جواب نہیں دیا. بیٹا بولا مریم کی گود سے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. یہودی مطمئن ہو کے چلے گئے. یہودی تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اس کا شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوا کرتی. میں نے رحمت دی اور اب پھر واپس جا رہا ہوں میں. یہ تو درمیان کا نبی ہے, میرے نبی سے پہلے کا نبی ہے, اور اب پھر واپس چلو. کن تو نبی وہ آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارے باپ آدم کا پترا بن رہا تھا. یہی ہے نا. تو اب اس کنتو کو, کنتو تو ہے, یہ کنتو یاد رکھو گے نا. ایک کنتو اور ہے حدیث قدسی میں, کنتو اللہ کا جملہ, اللہ کا, یہ آیت نہیں ہے, حدیث قدسی ہے. کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف. اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب ظاہر ہے کہ پوری توحید چھپی ہوئی تھی, جب کچھ تھا ہی نہیں تو چھپا ہوا تھا. کنتو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. رحمت نہیں دوں گا اس جگہ, مجھے جانا اور آگے ہے, اور اس مرحلے تک جانے کے لیے یہ سلسلے ضروری ہیں. کنتو توحید کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف. میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, تو میں نے ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. محمد خلق ہوا ہے پہچاننے کے لیے. تو اب توحید پر تمہیں ایک کنتو مل گیا, کنتو کنزن مخفیہ, یاد رکھو گے. اور اب نبوت پہ کنتو ملا, کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین. دیکھو بھائی, میں نبی تھا, یہ جملہ نہیں ہے میرے نبی کا کہ میں موجود تھا, نبی تھا. کنتو موجودہ نہیں ہے, کنتو نبیًا, میں نبی تھا. تو نبی ہو اور نبوت نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے. نبی ہو
اور نبوت نہ کرے یہ ممکن نہیں تھا. تو اب کیا نبوت کی؟ میرے نبی نے آواز دی کہ جب فرشتے پیدا ہوئے تو انہوں نے ہمارے نور کو دیکھا اور ہمیں خدا سمجھا. جب پوری حدیثیں میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ رابع المعدت میں اس روایت کو دیکھ لینا. نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب فرشتے پیدا ہوئے، یعنی نگاہوں کے سامنے پیدا ہوئے، جب فرشتے پیدا ہوئے تو جبریل پیدا ہوئے، میکائیل پیدا ہوئے، دوسرے فرشتے پیدا ہوئے، تو انہوں نے جب ہمارے نور کو دیکھا تو فعظموا امرنا، انہوں نے ہمیں خدا سمجھا. فحللت الملائکہ، اس وقت ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تاکہ فرشتے جانے کہ اللہ کوئی اور ہے. سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے سبحان اللہ کہا، فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ، پہچانے کہ اللہ کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اب اسی کتاب کی روایت، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، رابع المعدت، انہوں نے لکھا کہ جب جبریل پیدا ہوئے تو آواز آئی عرش الہی سے کہ من انا و من انت، بتلا تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل کیا بیان کرے کہ تو کون ہے میں کون ہوں. جبریل خاموش. دوسری مرتبہ آواز آئی من انا و من انت، تو کون ہے میں کون ہوں، بتلا میں کون ہوں، تو کون ہے. خاموش. اتنے میں میرے بھائی علی کا نور بولا. روایت ہے اتنے میں میرے بھائی علی کا نور بولا کہ جواب میں کہہ دے کہ انتر رب الجلیل و انا العبد الذلیل و اسمی جبریل. اب علی نے جو سکھلایا ہے وہ سن لو. مالک تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبریل ہے. تو جبریل کا نام بھی کسی اور نے نہیں رکھا، علی نے رکھا ہے. بھائی تو ذرا آہستہ فکر آگے بڑھتی رہے. میں مقام محمود سے ہٹا نہیں ہوں، آہستہ فکر آگے بڑھ رہی ہے. بھائی کن تو بہت پڑھے لکھے ہو اور ولائے علی کا جذبہ رکھتے ہو اپنے دل میں. اب سنو بھائی، اب میں روایت کو مکمل کر دوں تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے ایک بندے کو خلق کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. توحید کنتوں سے شروع ہوئی. ٹھیک. کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا، تمہارا باپ آدم ابھی بنا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. کنتو نبیًا، پہلا کنتو توحید، دوسرا کنتو نبوت. اب امامت کے لیے کنتوں کی ضرورت تھی. کہنے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. چلتے رہو بھائی، آہستہ چلتے رہو. اب تو دامن وقت بہت تیزی کے ساتھ سرکتا جا رہا ہے. اب کل کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں میرے پاس اور ان گھنٹوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے. بھائی عجیب بنے فکر ہے. اچھا تو اس کو نبی بنایا، اس کو پوری کائنات کا گواہ بنایا، اسے خلق کا وسیلہ بنایا. یہ پچھلی تقریروں کا خلاصہ ہے. مالک مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جائے اور بندوں کو مجھ سے قریب کر دے.
کیوں آیا بھائی؟ نبی کیوں آیا؟ اچھا کوئی بھی نبی کیوں آیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر جگہ جو رسول بھیجے ایک ہی میسج دے کے بھیجا، اور وہی ہے کہ عبادت کرو تاکہ اس سے قریب ہو جاؤ. تو پوری کائنات کی خلقت کا مقصد اس سے قریب ہو جانا. اور اب وہ مقام شفاعت کہلائے، مقام محمود کہلائے، وہ مقام ہے قریب لے جانے کا، بندوں کو خدا سے قریب لے جانے کا. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو ایک آیت سنو اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. حوالہ بھی نوٹ کیا کرو، تھوڑا سا ہوم ورک میرے نوجوان دوستو تم بھی کر لیا کرو. ہوم ورک کا مطلب جو آیتیں میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں انہیں نشان کے ساتھ ہدیہ کر دیتا ہوں بعض وقت، تو جب تمہیں نشان معلوم ہو جائیں تو انہیں جا کے دیکھا کرو. سورہ نساء 4 سورہ قرآن کا، اور اس سورہ کی 64ویں آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. بھائی توجہ رکھنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ وَإِذْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر لوگ گناہ کریں پھر انہیں احساس ہو کہ غلطی ہو گئی اور وہ تیری بارگاہ میں آئے، اے محمد تیری بارگاہ میں آئے، یہ ہے مقام محمود. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر گناہ ہو جائے اور گناہ ہو جانے کے بعد انہیں احساس ہو کہ گناہ ہو گیا، جاؤک تیری بارگاہ میں آئے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کی توبہ کی سفارش کر دے. پالیسی میکنگ آیت ہے خدا کی قسم. لوجد اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. کب؟ جب رسول سفارش کر دے. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر رسول نے تمہارے گناہوں میں سفارش کر دی تو ہم معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے. یعنی شرط قبولیت توبہ ہے محمد، شرط قبولیت توبہ ہے محمد رسول اللہ کی سفارش. تو اب اگر وہ مر گیا تو کس سے سفارش کروانے جاؤ گے؟ اس لیے اپنے ہی فائدے کے لیے اس کی حیات تو بنو. بس اپنے فائدے ہی کے لیے صحیح حیات محمد کو تو قبول کرو نا. اچھا بھائی، تو یہ وہ ہے جو پیدائش سے پہلے توبہ کا سبب بنا، تمہارے باپ کی توبہ کا سبب. بھائی گوروں کا باپ آدم، کالوں کا باپ آدم، جو ماضی میں انسان گزر گئے سب کا باپ آدم، جو آئیں گے مستقبل میں ان سب کا باپ آدم. میرا باپ آدم، تمہارا باپ آدم. انکار کرو گے؟ تو کوئی انسان دنیا کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد نہیں ہے؟ سب ہے نا بھائی. لکھا ہے علماء نے، حوالے میرے پاس آ کے دیکھ لینا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حوالے گناؤں، دامن وقت بہت کوتا ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی نا، خطا تو ہوئی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. زمین پہ آنے کے بعد کہنے لگے مالک ظلم تو ہو گیا نفس کے اوپر. دیکھو یہ اب ایک جملہ کہتا جاؤں. اب تک تو میں ممبر سے، ساری دنیا کے ممبر والے ممبر سے یہ اسٹیبلش کرتے رہے کہ نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہو گیا نا؟ یقین کرنا کہ یہ گناہ نہیں تھا، یہ لغزش تھی جسے ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ترک اولا. بہتر کام کو چھوڑ کے
دوسرا کام کر لیا. اب بھائی تمہاری اماں کا نام ہے حوا, تمہارے ابا کا نام ہے آدم, ٹھیک ہے نا. اب میں جواب دے رہا ہوں تاکہ بھائی اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ علماء کرام بڑے ملا, ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء پہ اعتراض کریں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انبیاء کے وکیل صفائی بن کے پیش ہوں. اب انبیاء کے وکیل صفائی بن کے پیش ہو جائیں بھائی, یہی تو ہمارا کام ہے. اچھا تو اب ایک جملہ کہوں گا تاکہ یہ آدم کی جو خطا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے. دیکھو بھائی, کھاؤ پیو رہو اس جنت میں, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر اس کا پھل کھا لیا تو تمہیں زمین پہ بھیج دوں گا. کس سے کہا تھا؟ نہیں, صرف آدم علیہ السلام سے نہیں کہا تھا, دونوں سے کہا تھا. دونوں سے کہا تھا, آدم سے بھی, آدم کی زوجہ سے بھی. تو دونوں کو منع کیا تھا نا. بہت باریک بات کہنے جا رہا ہوں. دونوں کو منع کیا تھا کہ حوا خبردار اس کا پھل نہ کھانا, آدم خبردار اس کا پھل نہ کھانا. اچھا بھائی دونوں نے کھا لیا, دونوں نے کھا لیا. جب دونوں کھا چکے تو اب زمین پہ آئے تو قرآن نے کہا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, آدم سے چوک ہو گئی. تو کیا حوا سے نہیں ہوئی؟ آدم سے چوک ہو گئی تو کیا حوا سے نہیں ہوئی؟ حوا کا پر الزام ہی نہیں لگا, یعنی طے ہو گیا کہ آدم نے جو کام کیا تھا وہ خلاف نبوت تھا, خلاف انسانیت نہیں تھا. اب دیکھو بھائی, ترک اولا کو اس سے زیادہ آسان لفظوں میں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ خلاف شان نبوت تھا, خلاف شان انسانیت نہیں تھا. جو خلاف شان انسانیت ہو اس کا نام ہے گناہ, جو خلاف شان نبوت ہو اس کا نام ہے ترک اولا. پہنچ گیا یہ میسج. یہ بہت دقیق سی بات تھی, تو میں نے کہا کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت سے عرض کر دوں. اور اب تو ظاہر ہے کہ مجھے کچھ کہنا نہیں ہے, تو اب وہ ہوا نا. اب میں جملہ ہدیہ کر دوں. تو آدم آئے اور اس خلاف شان نبوت کام پر آدم کبیدہ خاطر تھے. توجہ رکھنا, آدم میرے بھی باپ ہیں, تمہارے بھی باپ ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کبیدہ خاطر ہیں. جبریل آئے, اچھا دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا, مالک ہم سے غلطی تو ہو گئی, تو اگر معاف نہ کرے تو ہم معاف بھی نہیں ہوں گے, مالک معاف کر دے. جبریل آئے اور جبریل, اب روایت, جبریل نے کہا آدم تم چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے؟ ان کا جبریل میں کیوں نہ چاہوں گا. کہا اچھا میں کچھ کلمات بتاتا ہوں, انہیں کہو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. کچھ اچھا بھائی, اب بہت سی تفسیروں میں اسباب النزول واحدی میں دیکھ لینا, شواہد التنزیل میں دیکھنا, جلال الدین سیوطی کی تفسیر درر منصور میں دیکھنا. حوالے کتنے دوں, بہت سے حوالے ہیں, اگر دیکھنے ہو تو میرے پاس آ جانا. کہا کہ جی آدم میں جملے کہتا جاتا ہوں, تم انہیں دہراتے جاؤ, ٹھیک. اچھا تو ایک روایت, اللہم اسألوک بحق محمد الا ان تغفر لی. مالک اب اس دعا کے چونکہ مختلف ورژنز ہیں, اسے میں ایک آدھ تو سناؤں گا. یہ ایک, اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی, مالک تجھے واسطہ محمد کا تم یہ معاف کر دے. اب دوسرا ورژن بھی سنو, اب بزرگوں ہی نے لکھا ہے. جبریل نے کہا کہو اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد کا, واسطہ علی کا, واسطہ فاطمہ زہرا کا, واسطہ حسن کا, واسطہ حسین کا. تو یہ وسیلہ درمیان میں آ گیا یا نہیں؟
یہ جملہ کس نے کہا؟ جبریل نے. پڑھا کس نے؟ آدم نے. آدم گوروں کا باپ، آدم کالوں کا باپ، آدم ماضی کے سارے انسانوں کا باپ، آدم مستقبل کے سارے انسانوں کا باپ، آدم بیٹھے ہوئے لوگوں کا باپ، جو دور سے سن رہے ہیں ان سب کا باپ آدم ہے. اور آدم جو ہے وہ وسیلے کا قائل ہے. تو اب اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو تو یا عقیدہ بدل دو یا باپ بدل دو. دیکھو بھائی، اب تقریر آگے نہیں جائے گی اور اس تقریر کو اس مرحلے پر رک جانا چاہیے، لیکن کچھ کہنا تو چاہوں گا نا. ابھی میرے پاس 11 دقیقے باقی ہیں اور ان 11 دقیقوں میں فضائل بھی اور مصائب بھی. تو سمجھ میں آ گیا وسیلہ پروردگار محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطمہ زہرا کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ. پنجتن کے واسطے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ اور صرف یہ دعا میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں ہے، دوسرے بزرگوں نے بھی اس دعا کو لکھا ہے. تو پنجتن کو سب مانتے ہیں، پنجتن کو سب مانتے ہیں. عجیب بات یہ، پنجتن میں ہے کون؟ ایک رسول اللہ، ایک علی، ایک فاطمہ زہرا، 2 بیٹے، اور دونوں بیٹے امام. تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی. اور اب یہ بات جو میں سمجھانے جا رہا ہوں یہ مصائب تک پہنچنے کے لیے ہے. تقریر ختم. دیکھو بھائی، عجیب بات یہ ہے کہ جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا تو لکھا تھا علی نے، علی کے ہاتھ میں قلم تھا. سنا؟ سن 6 ہجری جب صلح حدیبیہ ہوئی تو رسول نے حکم دیا تھا کہ علی معاہدہ لکھو، تو علی کو قلم دے دیا. اور سن 7 ہجری 1 سال بعد جب خیبر کی جنگ ہوئی تو علی کو علم دے دیا. دو جملے اور مصائب بہت مختصر عرض کروں گا، لیکن یہ میسج پہنچ جائے. اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سعارت ہے. حدیبیہ میں علم دیا، خیبر میں علم دیا 1 سال کے وقفے سے. پوری تاریخ امامت کو دیکھ ڈالو، کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے علی کے. پوری تاریخ امامت دیکھ ڈالو، چیلنج، 12 امام ہیں کو کسی امام کے 2 بیٹے امام نہیں ہوئے سوائے علی کے. بہت توجہ ہے. پروردگار مصلحت کیا تھی بھائی؟ مصلحت یہ تھی کہ علی کو قلم بھی دیا ہے، علی کو علم بھی دیا ہے. اب 2 بیٹے دوں گا، ان میں سے ایک کے ہاتھ میں قلم ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں علم ہوگا. گفتگو تمام ہو گئی. ایک بیٹے کو وراثت دوں گا قلم کی، بڑے بیٹے کو صلح نامہ لکھے گا، اور دوسرے بیٹے کو وراثت دوں گا عالم کی، کربلا کی جنگ لڑے گا.
منصوبہ دیکھا تم نے علی کا؟ دیکھو بھئی ابھی تو میں گیا بھی نہیں کربلا تک، لیکن لوگوں کی صدائیں بلند ہو گئیں. خدا کی قسم یہ کربلا کا معجزہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی نام لو آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. آج رسول کے بڑے نواسے کے بیٹے کا ماتم ہے نا. رسول کا بڑا نواسا حسن ابن علی، اس کا بیٹا قاسم. آج قاسم کا ماتم ہے. جب حسن مجتبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو ام فروا سے کہا تھا کہ ام فروا میرے بچے کو گہوارے سے اٹھا کے لاؤ. چھوٹا سا قاسم لائے گئے. حسن ابن علی نے اپنے تکیے کے سرہانے سے ایک تعویذ نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے شانے پہ باندھا اور کہا ام فروا اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس بچے سے کہنا کہ اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لے، اس میں اس کے مسئلے کا حل ہوگا. تعویذیں باندھنے کا رواج آج بھی ہے. مائیں اپنے بچوں کو تعویذ باندھتی ہیں تاکہ بچے محفوظ رہیں. ام فروا نے اپنے بچے کو تعویذ باندھا تاکہ بچہ شہید ہو جائے. زمانہ گزرتا رہا اور بچہ 13 سال کا ہوا. جب حسین ابن علی نے سفر اختیار کیا تو بچے کی ماں بھی اس قافلے میں تھی، خود بچہ بھی اس قافلے میں تھا. عاشور کی رات تھی. عاشور کی رات کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ وہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حسین ابن علی نے شمع بجھائی، پھر جلائی، پھر اپنے اصحاب کی تعریف کی اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اب جو لوگ بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. محضر پڑھ کے سنایا. محضر جانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو اتنا ذہن میں رہے کہ ایک محضر اترا تھا آسمان سے جس میں لکھا تھا کہ کون کون لوگ شہید ہوں گے. کچھ لوگوں کے نام حسین نے پڑھ کے سنائے. ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے نا، ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہنے لگا چچا کیا اس محضر میں میرا بھی نام ہے؟ حسین نے کہا قاسم تم یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اس محضر میں تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. حسن کا بیٹا گھبرا گیا، کہا چچا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹے، میں اس بچے کو پانی پلانے کے لیے باہر لاؤں گا. یہ جذبہ ہے قاسم کا. میں نے ایک جملہ روکا تھا، وہ جملہ کہہ دوں. ابھی حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے تیرا بھی نام ہے. کہنے لگے قاسم تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ تو بچے نے جواب دیا تھا احلی من العسل، چچا یہ تو شہد سے زیادہ شیریں شے ہے میرے لیے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت. تو کہا تیرا بھی نام ہے.
عاشور کا دن آیا، بس دو جملے سنو، رو چکے نا. عاشور کا دن آیا، مسلم کے بیٹے گئے، قاسم تڑپ کر رہ گیا. اور نو محمد گئے، قاسم تڑپ کر رہ گیا. عباس کے بھائی گئے، قاسم تڑپ کر رہ گیا. ہر مرتبہ اس نے اپنے چچا سے کہا کہ چاچا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے، کہا بیٹھ جاؤ. حسین کہتے تھے قاسم کو بیٹھ جاؤ. قاسم بار بار تڑپتا تھا. جب اسے اجازت نہ ملی، اب چھوٹا بچہ ہے نا، تو وہ ناراض سا ہوا. یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور خیمے میں آیا ماں کے. دیکھو اگر چھوٹے سے بچے کا دل بھرا ہوا ہو اور ماں پوچھ لے کہ بیٹے کیا ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر ہوگا نا. بچہ ماں کے پاس آیا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. پوچھا قاسم کیا تجھے کسی نے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں اماں. کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. قاسم مت گھبراؤ، میں تمہیں جنگ کی اجازت دلواؤں گی. برقع پہنا، باہر نکلی. حسین دور کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی دیکھا کہ ایک بی بی خیمے سے باہر نکل آئی، کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر؟ عباس دوڑتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے واپس آئے. کہا مولا کیا عرض کروں، بیوہ حسن آ رہی ہیں، بھاوا جا رہی ہیں. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. آئی، کہنے لگی حسین حسین یہ تمہارے بڑے بھائی کی نشانی ہے اور اسے میں ہدیہ کر رہی ہوں، اسے جنگ کی اجازت دے دو. اس کے باوجود حسین خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. دو جملے سنو، تقریر تمام ہو گئی. حسین خاموش ہیں، جواب نہیں دیا. اتنے میں بچے کے دماغ میں آیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا. ماں کو وہیں چھوڑا، دوڑتا ہوا خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حسن ابن علی کا خط ہے، اپنے بیٹے قاسم کا نام. قاسم ایک دن آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی، تو قاسم تم میرے بیٹے ہو، وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. اپنی جان کو فاطمہ زہرا کی جان. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.